بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستوں، میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفہ سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ ضروری نہیں ہر بات کا جواب تلخ لہجے میں دیا جائے، باتوں کو مسکرا کر ختم کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ پل کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں لیکن ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دور کے اندر اس قدر دکھ ہیں کہ اگلی نسل پڑے گی الف سے اداسی۔ آج کے دور میں بے حسی عروج پر ہے، اس سے بڑھ کر زوال کیا ہوگا؟ انسان ہی انسان کی دوا ہے صاحب، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے۔ آپ کا کوئی نہیں، یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کیا کرو۔ قرضے کا 1 روپیہ واپس دینا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے والے لوگ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے کبھی نہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اس کو حالات سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا رزق کھول دے تو دسترخوان لمبے کر دو، دیواریں نہیں۔ خوشی دینے سے حاصل ہوتی ہے، محبت بھی دینے سے حاصل ہوتی ہے، یہ مانگنے سے کبھی نہیں ملتی۔ بات صرف اتنی ہے کہ انسان لا حاصل کو روتا ہے اور جو حاصل ہو اس کو ہمیشہ رلاتا ہے۔ حد سے زیادہ سمجھداری بندے کو بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر سے خاموشی ہو جاتی ہے۔ کسی کا دل دکھا کر معافی مانگنا آسان ہے، مگر اپنا دل ٹوٹنے پر معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ آج کل سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں کی حد تک۔ جس کا اخلاق برا ہو جائے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی قدر ضرور کریں جن کی وجہ سے آپ کسی اچھے مقام میں پر ہو۔ اخلاق کا پتہ تو اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار انسان تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کو نقصان دینا، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ہمیشہ وہی ہوتا ہے۔ غلط کو چھوڑنے سے ہی کامیابی ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ پیارے دوستوں، احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے مسائل تو آتے رہیں گے، اس لیے کبھی بھی
گھبرانا نہیں ہے۔ دوسروں پر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں ہر کوئی اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ احسان اس انسان کو کرنا چاہیے جو اعلیٰ ظرف ہو، کم ظرف تو تانے دے کر اپنی نیکیاں ضائع کر دے گا۔ دوستوں، جب حالات برے ہوں تو ہم کو گمان یہی ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس موجود لوگ ہمارے سہارا ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ سکھانے کے لیے کتابیں بھی ہیں اور زندگی بھی، بس آپ کو سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ ہر طرف نیکیاں ہی نیکی ہیں، بس کوئی کمانے والا ہو۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو منہ میں لیموں کا پانی اور ناریل کا پانی ڈال کر کلی کرو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ رشتے تو موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائیں تو ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائیں تو ہمیشہ اٹھا لینا چاہیے۔ آج کل تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائیاں بیان کرو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائیاں بیان کرنا شروع کر دو۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف اپنے رب کے خوف سے۔ کسی دانا کا قول ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ، تاکہ آپ کو ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ وقت پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو دو گے۔ دشمن سے دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہو، لیکن حاسد آدمی کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود کو تباہ کر لیں۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہم کو اندر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔